میرا خامن جو ہے وہ مجھ سے زبردستی ہم بستری کر دو. کیوں؟ عورت ان کے گھر کی لونڈی ہے. ڈنگے کی چوٹ پہ ان کی غلطیوں کو واضح کر رہی ہوں. ان میں سے کسی میں اگر دم ہے تو آ کے میرے دلائل کا رد کرے. قرآن میں پردہ ثابت کرو. چہرے کا پردہ تو بڑی دور کی بات ہے. ٹاپ اسلامک فیمیل سکالرز ہیں اور صرف پاکستان کا دین ہے جو یہ لوگ جس مشقت سے اللہ نے عورتوں کو نکالا. تم لوگ کون ہوتے ہیں اس مشقت میں جو ہے وہ عورتوں کو ڈالنے والے؟ تو ان کے وہ جو اندھے مقلد ہیں وہ میرے اوپر غلط ملت بہت گھٹیا گفتگو بھی کر رہے ہیں. کریکٹر اسیسینیشن کر رہی تھی. وہ والا 2 نمبر پردہ میں کر رہی تھی مولویوں والا. جہنمی اور بازاری عورتیں کہو. اگر چہرے کا پردہ فرض ہوتا، یہ میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ قرآن سے بہت بڑی دلیل ہے. یہ مولویوں نے جیسے آدھی اس سے زیادہ امت کو شرک کے اوپر لگایا ہوا ہے. ہر الٹے کام پر جو دین کے جنازے نکالے ہوئے ہیں ممبروں سے ہی نکالے ہوئے ہیں. یہ ہمارے استاد محترم بھی کہہ رہے جی امت کا اجماع ہے. امت کا کون سا اجماع؟ پاکستانی امت کا اجماع ہے. ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. آپ کی شریعت تمام دنیا کی عورتوں کے لیے اتری ہے، خالی جو ہے وہ آپ کی اشرافیہ کے لیے نہیں اتری ہے. کھلے سینے، ان کی لٹکی ہوئی چھاتیاں، سوئمنگ جسے سکھانی ہے، ڈائیونگ سکھانی ہے. آپ نیوی کا یونیفارم، پنجاب پولیس ان کا یونیفارم، ان کے اوپر فتوی لگائیں گے کہ یہ ساری جابس یہ جو کر رہی ہیں وہ حرام ہے. کیا ہوا ہے کہ ان کے گھر کی جو عورت ہے نا اسی کے اوپر بس شریعت اتری ہوئی ہے. رانگ ہے. کوئی گنجائش چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں؟ ان مولویوں کو اس کے اندر سے نکالیے. السلام علیکم آپ جان، میری ایک فرینڈ ہے تو دیوبند ہے وہ، تو اس کو میں نے یہ کلپ دکھایا تھا کہ یہ دیکھو یہ بھی تو دیوبند ہی ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے نا فرض نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے یہ پھر اس مولوی کا پورا کلپ جو ہے نا وہ سینڈ کیا. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں اتنا فتنہ نہیں تھا. تو اب کیونکہ فتنے بہت پھیل چکے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے نا چہرے کا پردہ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس کا مجھے بتائیں گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں، یہ جو مفتی طارق صاحب ہیں وہ وہاں پر انہی کی آواز ہے، میں نے ڈبنگ تو نہیں کی. تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی قانون میں ٹانگ اڑانے والے یا ان کی شریعت میں مداخلت کر کے شریعت سازی کرنے والے؟ یعنی قرآن میں کہیں پردہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ چہرے کا پردہ کھول کے خواتین ان کے سامنے آ رہی ہیں، وہ تو ان کو منع نہیں کر رہی ہیں. آپ میرے چہرے کے پردے والا لیکچر اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ جن کی اندھی تقلید کرتے ہیں، تقلید بھی نہیں اندھی تقلید، ان کے نزدیک بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں، جو قرآن کے سب سے بڑے پہلے عالم ہیں اور فقیہ امت ہیں، ان کے نزدیک میک اپ کر کے بھی وہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ دین کے زیادہ ٹھیکیدار آ گئے ہیں. یہ آج بتائیں گے کہ جناب وہ اور یہ فتنہ جو یہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ فتنہ آزمائش والا فتنہ ہوتا ہے. تو جی آزمائشوں کا دور ہے، اور وہ تو صحابہ سے زیادہ آزمائشوں کا دور ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جو وہ آیات نازل کی تھیں کہ جب منافقین ان کو اتنا تنگ کر رہے تھے کہ یہاں تک کہ ان کو قتل کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی تھی کہ اگر اب یہ تنگ کریں تو قتل کی سزا ہو جائے، کہ آج کے دور میں وہ فتنہ ہے. آپ کو معلوم ہے ہیومن رائٹس کتنے زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہیں. ایک عورت کیا، ایک بیوی بھی اگر پولیس کو کال کرے نا کہ میرا خامن جو ہے وہ مجھ سے زبردستی ہم بستری کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو پکڑ کے تھانے لے جاتے ہیں. یہ دور وہ چل رہا ہے. یہ پتہ نہیں کون سے دور میں یہ لوگ جی رہے ہیں. دراصل ان لوگوں کا پرابلم میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ اپنی جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے نا کہ اپنی نظروں کو آپ لوگوں نے پست رکھنا ہے، یعنی اپنی ٹھرکی بازیاں جو ہیں، معذرت کے ساتھ یہ ہلکا ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے مجھے، کہ جو اپنا ٹھرک پنا ہے نا وہ تم لوگوں نے کنٹرول رکھنا ہے. یہ مولوی کہتے ہیں وہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں تو چاہے وہ لڑکیاں ہوں. دیکھتے ہیں آپ لوگ مدارس میں کیا ہوتا رہتا ہے. تو ہم تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. چلو اب عورت کو جو ہے نا وہ سر سے پاؤں تک ڈھانپ دو. کیوں؟ عورت ان کے گھر کی لونڈی ہے یا شریعت ان کے گھر کی لونڈی ہے؟ جو دل میں آئے گا یہ وہ کریں گے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. چاہے یہ ہوں مرزا صاحب ہوں، جتنے بھی پردے کے حاملین ہیں، ان کو بہت بڑی غلطی لگی ہے اور میں ڈنگے کی چوٹ پہ ان کی غلطیوں کو واضح کر رہی ہوں. ان میں سے کسی میں اگر دم ہے تو آ کے میرے دلائل کا رد کرے.
یا آپ لوگ خود فیصلہ کریں، میرے دلائل بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، ان لوگوں کی بھی دو نمبریاں آپ سن لیں، جو یہ صاحب وہاں پہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں اور جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں۔ وہ جی متاخرین مقدمین جو تھے، یعنی آپ ان کا بیان کرنے کا ذرا طریقہ سنیے گا، میں آپ کو ان کا پورا کلپ بھی بھیج دوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی، اور وہ جو وہ لال داڑھی والا مفتی اکمل، ہاں وہ بھی، اور تمام وہ جی قرآن میں تو کہیں نہیں ہے چہرے کا پردہ، اختلاف پایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھا، اور جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی نہیں تھا، ان کی شریعت یہیں پر آ کے تو ٹوٹ جاتی ہے نا ان کی قلم جو ہے۔ وہ پھر متاخرین نے جو ہے نا وہ پردہ کا بولا، یعنی صحابہ کے نزدیک بھی نہیں تھا، صحابیات یہ لوگ ان سے زیادہ دین جانتے ہیں، اور متاخرین کہتے ہیں جو بعد کے آنے والے علماء ہوتے ہیں، اور بعد کے آنے والے علماء کی پوری فہرست جو ہے وہ شیرے کے پردے میں نے بیان کر دی ہے۔ امت کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ پردے کے حوالے سے میں نے تو پوری بات بیان کر دی ہے کہ قرآن میں پردہ ثابت کرو، چہرے کا پردہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور آپ جو ٹاپ اسلامک فیمیل سکالرز ہیں گوگل کے اوپر آپ لکھیں، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں۔ اسلامک ٹاپ 10 اس جو سکالرز ہیں وہ آپ اس کے اوپر لکھیں گوگل کے اوپر، آپ ان کی انگلش میں ڈیبیٹ سنیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو قرآن بہتر پتہ نا، انہوں نے دراصل جو ہے نا وہ مدرسوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے متاخرین سے قرآن نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے نا اس سے اخذ کیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف پاکستان کا دین ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، قرآن کا دین نہیں ہے، یہ مولویوں کا دین ہے جو انہوں نے عورتوں کے اوپر تھوپا ہوا ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ مرد نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، عورت چاہے جس مرضی حلیے میں ہو۔ اور وہ کیا ہے، عورت کو ایک الگ سے حکم دیا گیا ہے کہ اس نے کن آداب کا خیال رکھنا ہے، اپنا لباس جو ہے وہ باریک نہیں پہننا، کھلا لباس پہننا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ اگر زبائی شرائش گلے میں کی ہوئی ہے، بالوں میں کی ہوئی ہے، تو سر کی اوڑھنیوں کو سینے کے اوپر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرما نہیں سکتے تھے کہ جب تم نے زبائی شرائش کی ہو تو اپنے چہرے کو ڈھانپنا ہے؟ پھر اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ بات بولی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے کہ انہوں نے جو صحابی جو تھے جلیل القدر صحابی تھے، اور وہ خوبصورت عورت کو دیکھی جا رہے تھے، اور 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو موڑا، عورت کو تن کا بی بی تم پردہ کر کے آنا، تم کدھر کھلے منہ یہاں پر گھوم رہی ہو۔ یہ پھر کہانی کراتے ہیں جی وہ احرام کی حالت میں تھی، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں یہ ابھی انشاءاللہ میری سیٹرڈے سے لائیو سٹریمنگ سنڈے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، میں اس میں دلائل پیش کروں گی کہ عورت کا احرام کھل چکا ہوا تھا، تمام تر دلائل سے جو ہے وہ میں یہ بات ثابت کروں گی۔ پھر اس کے بعد میں نے درجنوں حدیثوں کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے، چہرے کے پردے کے بیان میں ڈسپلے کروائی ہیں میں نے حدیث جو ہیں، جو ان کی معتبر کتابیں ہیں تمام مسلکوں کی، ان معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ معتبر عالم جو ہیں وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں۔ حنفی گھرانہ جو سب سے بڑا پاکستان کا بر صغیر و ہند کا سب سے بڑا جو گھرانہ، علمی گھرانہ، شاہ ولی اللہ دہلوی کا، ان کے بیٹے شاہ عبد القادر کا ترجمہ قرآن کا آپ اٹھا کے پڑھیں، اس میں انہوں نے پردے کی آیات پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ امہات المومنین کے لیے خاص ہے، اور وہ بھی جو ہیں وہ میرے موقف کی تائید کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا بھی میرا موقف انہی کے والا ہے۔ جلیل القدر جو حنفی عالم گزرے ہیں ان کا یہی جو ہے وہ موقف رہا ہے۔ یہ ان کے آج کل کے یہ جو ششومڑے گھوم رہے ہیں نا مولوی، ان لوگوں نے یہ فتنہ فساد کھڑا کیا، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو اپنی نظروں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کا بندہ یہ کہے، یا آج یہ مرد جو ہیں وہ سوسائٹی میں یہ بات کر دیں، جی ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، ہمارے حصے کی عورتیں جا کے نماز پڑھیں گی، یا ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا، آج سے چلو جی یہ شریعت بن گئی کہ جس کی بیوی ہوگی نا، جس کی ماں جس کی بہن ہوگی وہ اس کے حصے کا روزہ رکھے گی۔ بھئی روزہ تم پہ فرض ہے، نماز تم پہ فرض ہے، تمہاری بڈھی کیوں رکھے، تمہاری عورت کیوں رکھے؟ اسی طرح سے نظروں کی حفاظت تم پہ فرض ہے، تم نظروں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو، وہ فرض تم نے انجام دینا، تم نہیں کر پا رہے ہو تو تم شریعت سازی کر کے تو ہے عورت کو سر سے پاؤں تک ڈھانپنے کی جو ہے وہ چال سازی کر رہے ہو، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ سے، نبی سے، قرآن سے، جو صحابہ ہیں ان سے، تبع تابعین سے، علماء سے، مقدمین سے یہ بات ثابت کریں۔ امام ابو حنیفہ سب سے بڑے
تو اس وقت دنیا میں جو ہے وہ 50% جو ہے وہ حنفی ہیں. پہلے یہ ان سے امام ابو حنیفہ کی مسلک پہ چلتے ہیں تو حنفی ہے نا، پہلے ان سے ثابت تو کریں چہرے کا پردہ، اس کے بعد یہ بات کریں. جہاں پر قرآن اور سنت آ جائے گا، نبی کا حکم آ جائے گا، وہاں ہمارا سر خم ہے، ہم وہاں پر کریں گے. ہم مولویوں کے دین کے اوپر کیوں سر خم کریں؟ مطلب کہ ایک شریعت ان کے گھر کی لونڈی ہے، جہاں تک دل کرے گا وہاں پہ موڑ دیں گے، جہاں دل کرے گا وہ حکم دے دیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ واضح ہو چکی ہے، اور یہ چیز اب ان کو جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. میں ابھی یہ جو لائیو سٹریم بھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں، میں اس کے حوالے سے جو وہ پوڈ کاسٹس بھی کروں گی، میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیبیٹس بھی کر رہی ہوں، اور میں ان لوگوں کو اوپن چیلنج دے رہی ہوں کہ آئیں اور آ کر جو ہے یہ چیز یہاں پر ثابت کریں. جو تم لوگوں نے 2 نمبریاں دین میں لگا کے عورتوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، جس مشقت سے اللہ نے عورتوں کو نکالا، تم لوگ کون ہوتے ہیں اس مشقت میں جو ہے وہ عورتوں کو ڈالنے والے؟ کیونکہ میں تو، اور یہ جو خواتین یا مرد حضرات یہ سوچیں جی یہ خود پردہ نہیں کرنا چاہ رہی، بڑے میرے پہ الزامات بھی ابھی لگ رہے ہیں. وہ مرزا صاحب جواب نہیں دے پا رہے ہیں، تو ان کے وہ جو اندھے مقلد ہیں وہ میرے اوپر ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، غلط ملط بہت گھٹیا گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور مطلب میرا کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، علمی جواب دیں. تو یہ جو جوابات دیے جا رہے ہیں کہ جی یہ میں تو کرنا چاہتی ہوں پردہ، میں تو آلریڈی کر رہی تھی. ان لوگوں کی جو 2 نمبریاں بتائی گئی تھیں وہ والا 2 نمبر پردہ میں کر رہی تھی مولویوں والا. تو مجھے یہ بھی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، مجھے تو بلکہ وہ پردہ بہت کمفرٹ فیل کرواتا ہے. مگر اس کو فرض قرار دے کے عورتوں کو تم لوگوں نے مصیبت میں ڈالا ہوا. جو عورتیں نہیں کرتی ہیں ان کو تم لوگ جہنمی اور بازاری عورتیں کہو، اور جو کرتی ہیں پردہ ان کو تم مشقت میں ڈال دو. یہاں پہ تم لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، تو پہلے قرآن اور سنت سے ثابت تو کرو، اپنے اماموں سے ثابت تو کرو کہ یہ چیز ہے یا نہیں. امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے جو میں بیان کر رہی ہوں، تمام مقدمین کا. ان میں یہ بات زہر بحث ہی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب قرآن میں الا ما ظاہر منہا پہ 2 جلیل القدر صحابہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود میں جب وہ اختلاف پایا گیا کہ یہ الا ما ظاہر منہا میں چہرے کا پردہ شامل ہے یا نہیں ہے، یعنی جب عورت زینت کرے گی، تو یہ بیس کیوں بنی اس بات کی؟ یہ بیس اس لیے بنی اس بات کی کہ وہاں پر چہرے کا پردہ تھا ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. امہات المومنین کے لیے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ لوگ یہ جو جھوٹ کہانیاں کرواتے ہیں نا جی وہ کرتی تھیں تو ہمیں وہ رول ماڈل بنانا ہے، تو وہ تو اللہ بتا دیتا کہ رول ماڈل بنانا ہے یا نہیں بنانا. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں مومنو، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ، یعنی کہ یہ بہترین نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کہہ رہا ہے تو امہات المومنین کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ وہ ابدی حکم تھا ہی نہیں. اس کی ڈیٹیل میں اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکی ہوں. دوسرا، جو انہوں نے الا ما ظاہر منہا پہ 2 صحابہ جلیل القدر جو اصحاب تھے ان میں اختلاف اسی لیے پایا گیا. اگر چہرے کا پردہ ایگزسٹ کرتا ہوتا تو اختلاف ہونا تھا؟ بتائیے مجھے. یعنی کہ مثال کے طور کے اوپر آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ہر صورت ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی اور اگر آپ کی چیز ہے، یہ پیٹ ہے، اس کو ہر صورت ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے. تو الا ما ظاہر منہا میں یہ بحث تو نہیں آئی کہ اگر کسی عورت نے بیلی چین پہنی ہوگی یا جو ہے وہ تھائی چین پہنی ہوگی وہ اس کو کور کرے گی یا نہیں کرے گی. کیا بات زہر بحث آئی؟ چہرے پہ میک اپ کیا ہوگا تو پھر الا ما ظاہر منہا میں وہ زینت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میک اپ کے حوالے سے، زینت کے حوالے سے چہرہ جو ہے وہ زیر بحث وہاں پر آیا 2 صحابہ میں. اگر چہرے کا پردہ فرض ہوتا، یہ میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ قرآن سے بہت بڑی دلیل ہے. اگر چہرے کا پردہ فرض ہوتا تو یہ بات کبھی زیر بحث آنی ہی نہیں تھی، کیونکہ چہرہ تو آلریڈی ڈھکا ہوا ہوتا ہے. تو زینت کی ہوتی یا نہ کی ہوتی، چہرہ جو ہے وہ زیر بحث آنا ہی نہیں تھا. اور حبر الامہ جو امت کے سب سے پہلے بڑے قرآن کے عالم اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بن عباس جو ہیں فقیہ امت ہیں، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں چہرہ ہاتھ پاؤں جو ہے ان کی زینت عورت جو ہے وہ چھپائے گی نہیں. الا ما ظاہر منہا کہتا ہے زینت زیر بحث ہے. چہرے کا پردہ، ہاتھ کا پاؤں کا پردہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا.
یہ مولویوں نے جیسے آدھی سے زیادہ امت کو شرک کے اوپر لگایا ہوا ہے، مزاروں پہ سجدے ٹیکنے پہ، اور آدھی سے زیادہ امت نے یا علی مدد اور یا عبد القادر جیلانی مدد نعوذ باللہ، اور یا جو ہے وہ یا محمد مدد، اس کے اوپر جو لگایا ہوا ہے، تو یہ ممبروں سے یہ والا دین بیان ہو رہا ہے، کسی نے کسی کے گھر کی کوٹری سے تو یہ دین بیان نہیں ہو رہا۔ ہر الٹے کام پر جو دین کے جنازے نکالے ہوئے ہیں، ممبروں سے ہی نکالے ہوئے ہیں۔ یہ جو بیٹھ کر ہمارے استاد محترم بھی کہہ رہے ہیں جی امت کا اجماع ہے، امت کا کون سا اجماع؟ پاکستانی امت کا اجماع ہے جی، پوری دنیا میں عورتیں جو ہیں وہ پردہ کر رہی ہیں، تو وہ ان کے مساجد میں سے بھی وہی چیزیں پوری دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ یا علی مدد کے نعرے بھی لگا رہی ہیں، تو اس کو ہم صحیح مان لیں گے؟ بلکہ آپ یہ والی پوری دنیا کی عورتیں چھوڑیں، کہ سب سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نبی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہی ہیں، بیگاٹن سن کہہ رہی ہیں، ہم ان کی بات کو مان لیں گے؟ یعنی کرنے والی آپ بات کریں کہ آپ ہمیں لوگوں کی طرف لگا رہے ہیں۔ آج پہلے آپ کہتے تھے کہ جی کتاب و سنت پہ آئیں، جب کتاب و سنت سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ساری دنیا کی عورتوں کو سمجھ آ گئی ہے پردے کی، وہ تو پردہ کر رہی ہیں۔ یہ جواب دے رہے ہیں استاد محترم صاحب جب ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ میں ابھی کلپ نکال کر جو ہے وہ انشاءاللہ لگاؤں گی اور ان کے میں جوابات دوں گی کہ یہ جواب ہیں دینے والے۔ آپ تو اپنے دلائل کے بادشاہ ہیں، یوٹیوب کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو آپ یہ والے جوابات دے رہے ہیں؟ اب میں ان کی حد درجہ عزت کرتی ہوں، مگر عزت اپنی جگہ پہ، اختلاف اپنی جگہ پہ، اور علمی میدان میں جذبات کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ خود ہی بات کہتے ہوتے ہیں، اور یہ والے بات ہے کہ جی وہ فلاں فلاں امت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ کون سی امت کا اجماع ہے؟ کثیر جو تعداد میجورٹی ہے وہ اس چیز کی قائل نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت، نہ سنت سے، نہ نبی کے فرامین سے، نہ ان کی احادیث روایات سے، نہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے، جو آدھی سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حنفی ہیں، نہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک۔ باقی بھی جتنے بھی مسالک ہیں ان کی معتبر کتابوں کے میں نے ریفرنسز دے دیے، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب کی امت جو ہے، یعنی ان کے فالوورز جو ہیں وہ امت کہلائیں گے، یا طارق مسعود کے فالوورز جو ہیں وہ امت کہلائیں گے، یا پاکستان کے جتنے عالم ہیں ان کے فالوورز امت کہلائیں گے؟ امت پوری امت ہوتی ہے، اہل تشیعوں کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اہل تشیع اہل بیت کو اس طرح فالو کرتے ہیں، اور بی بی فاطمہ کو وہ لوگ اس طرح سے فالو کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا مسلمان وہ لوگ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ جس طرح سے تو ان کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کلیئر کٹ، اور کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ چہرے کا پردہ کرتی تھی۔ ایک چادر، مہذب چادر جو ہے وہ سب لیتی ہیں، اور آپ اہل تشیعوں کی چادر دیکھیں، وہ سر سے نیچے جیسے لٹکاتی ہیں اس طریقے سے، وہ بھی کوئی فرض نہیں ہے، مستحب ضرور ہے۔ آپ کی شریعت تمام دنیا کی عورتوں کے لیے اتری ہے، خالی جو ہے وہ آپ کی اشرافیہ کے لیے نہیں اتری ہے کہ جو چادریں گھر سے لیں گی اور گاڑیوں میں بیٹھیں گی اور آرام سے نکلتی بنیں گی۔ تمام طرح کی عورتیں جنہوں نے کھیتوں میں کام کرنا ہے، جنہوں نے جابز کرنی، ابھی حرم میں آپ دیکھیں، سعودیہ کے حرم میں یہ بڑا بار بار کہتے ہیں نا جی سعودیہ لگائی ہوتی ہے، سعودیہ کی حرم کی جو ان کی لیڈی پولیس ہے ان کا یونیفارم دیکھ لیں، مرزا صاحب نے رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ جی سینہ ڈھانپے گی عورت ہر صورت، باپ کے سامنے بھی، ان کے ٹائٹ یونیفارم، ان کے کھلے سینے، ان کی لٹکی ہوئی چھاتیاں آپ دیکھ لیجئے ذرا۔ وہاں پر نہیں ان لوگوں کو نظر آ رہا کہ جناب یہ چھاتیاں نکال کے جو ہے وہ یونیفارم کے ساتھ جو ہے وہ حرم کے اندر آپ سیکیورٹی گارڈز رکھ رہے ہیں، کعبہ کے اندر ارد گرد، میں آپ کو پکچر سینڈ کر دیتی ہوں، اور وہ انہوں نے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں۔ تو یونیفارم، پائلٹ کا یونیفارم آپ دیکھ لیجئے، سوئمنگ جس نے سکھانی ہے، جس نے اسکائی ڈائیونگ سکھانی ہے، آپ اس کا یونیفارم دیکھ لیجئے، آپ نیوی کا یونیفارم دیکھ لیجئے، آپ پولیس جو ہمارے یہاں کی پنجاب پولیس ہے ان کا یونیفارم دیکھ لیجئے، ایئر ہوسٹسز کا یونیفارم دیکھ لیجئے۔ یہ ان کے اوپر فتوے لگائیں گے کہ یہ ساری جابس یہ جو کر رہی ہیں وہ حرام ہیں، یا یہ برقعے پہن کے یہ والے کام کریں؟ نہیں، یہ دین فطرت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف سمجھا ہوا ہے کہ ان کے گھر کی جو عورت ہے نا اسی کے اوپر بس شریعت اتری ہوئی ہے، رانگ ہے یہ، جو کرے وہ مستحب ہے۔ باقی جو آداب ہیں سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں کہ خاتون جو ہے، مرد یا عورت غض بصر سے کام لیں گے، یعنی نظروں کی حفاظت کریں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، ستر جو ہے وہ ان کا مہذب ہونا چاہیے۔ اضافی حکم ایک خاتون کو دیا ہے کہ جب اس نے گلا، سر کے اوپر یا گلے میں زیورات پہنے ہو، سر کے اوپر زیبائی شرائش کی ہو، اور وہ ایکسٹرا غیر معمولی بنی سنوری ہو، تو پھر وہ اپنے سر کی اوڑھنے کو سینے پہ رکھے گی، ایک مہذب طریقے سے، جس طرح سے آپ ایسے کور کرتے ہو سر کو،
اور اس کے اندر چہرہ ہاتھ پاؤں شامل نہیں ہے، اتنا سا حکم ہے۔ باقی استذان کا تمام آپ پڑھیں، سورہ نور کو 27 آیت سے آن ورڈز آپ پڑھنا شروع کریں، سارے احکام اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیے، کوئی گنجائش چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں؟ ان مولویوں کو اس کے اندر سے نکالیے، قرآن کو خود پڑھیے، آپ کو تمام، وہ مرزا صاحب سے کسی نے سوال کیا، کہتے خود پڑھیے، لوگوں کی دو نمبریاں پتہ چل جائیں گی۔ وہ جی وہ فلاں عالم جو ہے وہ غامدی صاحب جی وہ پخیں چھوڑ رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیجئے نا کتنی کو پخیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، کن کی کیا دو نمبریاں ہیں۔ قرآن کو آپ خود کھول کے پڑھیں، سب کچھ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت دے۔ مطلب مرزا صاحب کو غلطی لگی ہے، میں ان کی غلطی واضح کر رہی ہوں، ادب احترام کے دائرے میں ان سے اختلاف کر رہی ہوں، اور یہ ہم نے انہی سے سیکھا ہے کہ جہاں پر استاد کو غلطی لگے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اختلاف کرنا ہے۔ وہ تو اپنے استاد جتنے بھی ہیں ان سے جس طرح کا بھی اختلاف کرتے ہیں جتنی لینگویج میں، تو میں تو اس طرح نہیں کر سکتی ہوں، میں ان کا حد درجہ احترام کرتی ہوں، تو مگر یہ ہے کہ میں ان کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ آپ کو غلطی لگی ہے اور آپ کو نظر ثانی کی ضرورت ہے، وہ ہوں یا کوئی بھی پردے کا حامل انسان ہو، وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا، ثابت کر دیں ہمارے سر خم میں، توبہ بھی کریں گے، رجوع بھی کریں گے، معافی بھی مانگیں گے، اور پردہ بھی شروع کر دیں گے۔